إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم خدا رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ بہت آسان رکھا ہے، ہمیں ڈرایا بھی ہے اور ہمیں امید بھی دلائی ہے، لیکن جہاں ڈرایا وہیں پر تسلی دی کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب آتی، زندگیوں کو فرمانبرداری کے ساتھ گزارنے کے احکامات دیے، غلطیوں سے بچنے کا حکم دیا، اور جہاں قدم لڑکڑا گئے، جہاں غلطیاں ہوئی، وہاں اعلان فرما دیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، جاؤ اعلان کرو میرے بندوں کے درمیان اس بات کا، میں بڑا مہربان ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، تمہاری غلطیاں میری رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں۔ پھر کچھ وقت دیے، ایسے مواقع دیے، آذان ہو رہی ہے دعا مانگ لو سب قبول، اقامت ہو رہی ہے دعا مانگو سب قبول، خطبے کے دوران امام بیٹھ جائے دعا مانگو سب قبول، عصر اور مغرب کے درمیان جمعے کے دن ایسی گھڑی ہے بندہ جو مانگے گا اللہ قبول فرمائے، ذی الحج کی 10 دن ہیں، عظیم الشان دن ہیں، دعائیں مانگو، روزہ رکھو، اللہ قبول فرمائے۔ رمضان آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں فرمایا سحری کے وقت دعائیں قبول، افطاری کے وقت دعائیں قبول، بھوک لگے دعائیں قبول، شب قدر مل گئی، وارے نیارے ہو گئے۔ اللہ نے موقع دیا، حرمین چلے گئے، مکہ کی سرزمین پر، فرمایا بیت اللہ کو دیکھ لو دعا قبول، طواف کرتے ہوئے دعا قبول، سعی کرتے ہوئے دعا قبول، مقام ابراہیم پر دعا قبول، ملتزم پر دعا قبول۔ معاملہ ایسے رب سے ہے جس رب سے نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ رب نہ اس دنیا میں نا امید کرتا ہے، نہ کرے گا، نہ وہ رب آخرت میں نا امید کرے گا۔ یعنی وہ وقت جب انسان یہ سمجھے گا کہ میں گیا، میں برباد ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے کو لایا جائے گا، اس کا سارا حساب ہو جائے گا، سارا حساب ہو جائے گا، اس کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ جہنم میں لے جائے گا تو وہ تھوڑا سا بڑھ چل کے آگے مڑ کے یوں دیکھے گا، پھر چلے گا، پھر یوں مڑ کر ردو الیہ، واپس لے آؤ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا تمہارے نیک اعمال میں سے کوئی عمل ایسا بچ گیا ہے جسے آج تمہارے لیے پیش نہ کیا گیا ہو، جس کی تم امید رکھ رہے ہو؟ نہیں یا اللہ، سارے نیک اعمال جو میں نے کیے تھے سامنے آ گئے۔ هل من سیئۃ لم تعملها قط، کیا ایسا ہوا ہے کہ ان گناہوں کی فہرست میں کوئی ایسا گناہ ڈالا گیا ہے جسے تم نے زندگی میں کبھی نہ کیا ہو؟ نہیں مالک کریمہ، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، سارے گناہ جو لکھے گئے سب۔ پھر کیوں؟ پھر پلٹ کے دیکھ کیوں رہے ہو ہمیں؟ بندہ کہے گا یا اللہ انی رجوت ان لا تدخلنی النار،
میں زندگی میں گناہ کیے، خطائیں کی، لغزشیں ہوئی، پر مجھے ایک امید یہ تھی کہ میرا رب مجھے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے۔ انی ارجو ان لن تدخل النار، کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے۔ بس اس امید پر ایک نگاہ پلٹ کے تیری ذات کی طرف دیکھ رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میرے بندے کو جنت میں ڈال دو، اس نے اپنے رب سے امید باندھی ہے اور رب کسی کی امید کو توڑتا نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، سندن تھوڑی سی ضعیف ہے روایت، لیکن ہے روایت بڑی مزیدار روایت۔ اللہ ہمیں ایسا اعتماد اور یقین نصیب فرمائے۔ جہنم میں 2 آدمیوں کو ڈالا جائے گا، 2 آدمیوں کو۔ یہ 2 آدمی روایت میں ذکر ہے، ویسے بڑی قومیں ہوں گی، وہ بڑے چیخیں گے جہنم میں، بہت چیخیں گے، کوئی مزے کی جگہ تو ہے نہیں، چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو اللہ رضا فرشتوں سے کہیں گے ذرا تم دونوں کو لے کر آؤ۔ ہوں گے مسلمان، ہوں گے مسلمان۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی چیخو پکار کیوں؟ کہ یا اللہ جہنم بہت بری جگہ، بہت بری جگہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کے برابر۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہمارے لیے تو یہ ایک حصہ بھی کافی ہے، تو وہ 70 حصے۔ کیسے جہنم کو پایا؟ بہت بری جگہ ہے۔ کیوں ملی جگہ؟ یا اللہ نافرمانی کی۔ اچھا اگر ابھی میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم لوگ مان لو گے؟ یا اللہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ جاؤ اسی جہنم میں کود جاؤ، حکم ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، آقا ہے، کوئی بھی حکم دے سکتا۔ ایک اپنے ان زنجیروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا کے جہنم میں گر جائے گا، دوسرا کھڑا رہے گا، وہ جو کودے گا اس کو بلایا جائے گا، کیوں کودے، کیوں گئے؟ اے اللہ بن دیکھے آپ کی بڑی نافرمانیاں کی، بہت آپ کو ناراض کیا، آج پہلی بار آپ نے سامنے سے مجھے حکم دیا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا رب حکم دے اور میں اس کی نافرمانی کر لوں۔ آپ نے حکم دیا، میں نے کہا آگ ہے، عذاب ہے، جو بھی ہے، میں جا کے کود گیا۔ فرمایا جائے گا اس نے میری مان لی، آج اس کے رب نے اس کے ماننے پر اس کے گناہ معاف فرما۔ دوسرے سے کہا جائے گا تو کیوں کھڑا رہا بھائی؟ اس نے تو مان لی، تو کیوں کھڑا رہا؟ عجیب جواب دے گا، یا رب انی رجوت بعد ما اخرجتنی منها الا تعیدنی فیہا۔ اے میرے رب جب میں وہاں جل رہا تھا تو فرشتے آئے کہ تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے، تو جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو میں اس امید پر نکلا کہ میرا رب اب مجھے واپس اس جہنم میں واپس نہیں بھیجے گا۔ یا رب اسی امید پر تیرے عرش کے سامنے کھڑا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اس نے مجھ سے امید باندھی ہے، میں اس کی امید کو پورا کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ معاملات ایسے رب کے ساتھ ہیں جو جہنمیوں کی امیدیں نہیں توڑے گا تو میری اور آپ کی کیا توڑے گا؟ یہ شعبان کا مہینہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا
کہ شعبان میں اللہ کے سامنے پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. پورے سال کے اعمال اللہ کے ہاں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا انہما شہرانی یغفل عنہما الناس، یہ دو مہینے رجب اور شعبان ایسے ہیں لوگ ان سے غافل ہیں، اس میں اللہ کے ہاں اعمال اوپر جاتے ہیں. میں انی احب، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل میرے اللہ کے سامنے پیش ہو ان اکون صائما، میں روزے کی حالت میں. علماء فرماتے ہیں سال بھر کے اعمال شعبان میں پیش ہوتے ہیں اور ہفتے بھر کے اعمال پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کوشش اس بات کی فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لے. فرمایا کہ اس دن ان دو دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا عمل اس رات اس دن میں وہ کون سا ہو، روزے کا عمل. اور جیسے شادی ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، مہینوں پہلے سے کپڑے بننے شروع ہوتے ہیں، گھروں کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، گھروں کو رنگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایمان کا ایک سیزن آنے والا ہے. رمضان کا مہینہ خوش قسمتی کا مہینہ، رمضان کا مہینہ بدبختی کا مہینہ. خوش قسمتی کا مہینہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے ہے جو اس رمضان کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اس میں وہ عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا. اور بدبختی کا مہینہ کس کے لیے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملے اور وہ رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروائے. آپ نے فرمایا آمین. رمضان آئے اور ہم ایسی کے ویسے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر آئی کہ ان کے گھر کی دو خواتین، بعض روایت میں آپ کی ازواج کے بارے میں، بعض روایت میں کہ فتاتانی، دو باندیاں تھی آپ کے گھر میں، دونوں نے روزہ رکھا. یا رسول اللہ، حالت روزے میں ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ مرنے کے قریب ہے، بہت خراب ہو گئی حالت. یا رسول اللہ، ان کو روزہ چھوڑنے کی کھولنے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا لے جاؤ ان کو، ان سے کہو کہ وہ الٹی کر لے. الٹی کی تو نیا تازہ گوشت جیسے کسی نے کھایا ہو وہ نیچے تھال میں گر گیا. تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے نہ تو کچھ کھایا ہے نہ ہم نے کچھ پیا ہے، گوشت کو تو کھائے ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے ابھی جو کسی کی غیبت کی وہ غیبت یہ ہے کہ جیسے کسی کے مردہ کا گوشت کھا رہے ہو. اور روایت میں کہ کیف صاما، کیسے اس آدمی نے روزہ رکھا، من ظلا، جو اس حال میں رہے کہ لوگوں کی غیبت کر رہا. تو یہ مہینہ جو پہلے ہمیں احساس دلانے کے لیے آتا ہے کہ اب تیاری کا وقت آ گیا ہے. 2001 کی بات ہے، ہماری تشکیل تھی افریقہ کی. میں مدنی مسجد سے نکلا، مسجد میں جا رہے تھے، یہ لی مارکیٹ ہماری تشکیل تھی. تو کوئی عصر کا مکی مسجد سے ہم جا رہے تھے، تو مہینہ تھا رمضان کا. تو مسجد میں کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے. تو باہر اب عصر کا وقت ہو رہا تھا تو کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے. تو ایک صاحب میرے برابر بیٹھے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب ایک بات بتاؤ. میں نے کہا جی بتائیے. کہنے لگے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطانوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ قید کیا جاتا ہے. تو اگر شیطان قید ہے تو ان کو کون لڑا رہا ہے؟ شیطان قید ہے، ان کو کون لڑا رہا ہے؟ تو میں نے اب کہا کہ اس کو کیا میں دلائل دوں. تو ساتھ ہی ایک ریڑھی کھڑی تھی، اس پہ جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ پکوڑے تل رہے تھے. تو میں نے کہا ایک بات بتائیے، یہ جو تیل ابھی اتنا گرم ہے کھول رہا ہے، بتائیے یہ
جیسے ہی نیچے سے اسٹو یا کوئی بھی چیز گیس بند کریں گے تو فوراً ہی یہ تیل ٹھنڈا ہوگا یا اس کے ٹھنڈا ہونے میں وقت لگے گا؟ کہ نہیں جی ٹھنڈا ہونے میں کافی وقت لگتا ہے. میں نے کہا دیکھیں شیطان کو، یہ میرے خیال میں رمضان کا ایک یا دوسرا دن تھا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ شیطان کو تو ابھی کل پرسوں باندھا گیا ہے، تو وہ جو ہماری فطرتوں میں شیطانیت آئی ہے، کیا وہ فطرت کی شیطانیت فوراً ختم ہو جائے گی؟ کہہ لیں گے نہیں. میں نے کہا یہی حال ہوتا ہے ہمارا، آہستہ آہستہ ماحول سے آدمی جڑتا ہے تو وہ شیطان کے اثرات ہماری زندگیوں سے کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہوتے ہیں. تو یہ شعبان کا مہینہ اس لیے آتا ہے اور اس میں روزے رکھنے کا حکم بھی اس لیے دیا گیا کہ ایک تو آپ رمضان آنے سے پہلے روزے کے عادی ہو جائیں. البتہ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں کہ کہیں کمزوری نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یغفل عنہم الناس، لوگ ان مہینوں سے غافل ہوتے ہیں. رجب کا مہینہ وہ اشہر حرم میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان سے جڑا ہوا مہینہ، یہ بھی رحمتوں کا وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غافل مت ہو، اپنے اللہ سے رحمتوں کو اپنی طرف ابھی سے متوجہ کرنا شروع کرو کہ جب رمضان آئے، جب سحری کا وقت آئے، جب تراویح کا وقت آئے، جب اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا وقت آئے تو پھر فرشتے تمہاری دعاؤں پر اللہ کے سامنے کیا کرے؟ آمین کہے. روایت میں آتا ہے ایک بندہ جو ہر وقت اللہ کو پکارتا رہتا ہے، اس کی آواز آسمانوں میں مانوس ہو جاتی ہے. پھر فرشتے اس کی دعا پر اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مانوس آواز ہے جو ہم نے سن رکھی ہے، ہم آپ سے اس بات کی سفارش کرتے ہیں کہ آپ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اور ایک بندہ اگر اللہ کو پکارنے والا نہ ہو اور کبھی کبھار پکارے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آواز نامانوس سی ہے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون ہے، بس اب آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس کی دعا قبول کرے چاہے اس کی دعا قبول نہ کرے. ابھی سے ہم اپنے مانگنے کو، ابھی سے ہم اپنے کھڑے ہونے کو. میں ایک مرتبہ قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے گیا، 15 دن کی تراویح تھی ہماری، نہیں 10 دن کی. تو قاری صاحب کے پاس گیا، نوجوان لڑکا تھا. میں نے کہا بیٹا بات سنو، ایسا کرنا پہلا دن ہے ابھی ہمارا، لمبے کھڑے ہونے کی 1 سال سے ہمیں پریکٹس تو ہے نہیں، تو بھائی تم ایسا کرنا 3 سپاروں کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم 2 رکوع بھی پڑھو گے نا تو 3 سپارے تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ پورے ہو جائیں گے. لیکن تمہیں میں اجازت دیتا ہوں ایک رکعت میں 1 پاؤ پڑھ لینا، زیادہ مت پڑھنا بھائی. بالکل مفتی صاحب ایسے ہی کریں گے. اور وہ جا کے مصلی پہ کھڑا ہوا اور اللہ کے بندے نے پہلی رکعت میں 1 سپارہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں 2 سپارہ پڑھ لیا. میرے برابر میں ایک صاحب کھڑے تھے، مجھے بھی چکر آ گئے. اب 1 سپارہ 16 رکوع کھڑا ہونا، جب پورے سال آپ کو عادت نہ ہو تو مجھے بھی ہلکے بلکے تو ایسے ہو گیا، پیر بھاری ہونے شروع ہوئے. میرے برابر میں جو صاحب تھے وہ دوسری رکعت میں چکرا کے گر پڑے. میں نے ان کو اٹھایا اور میں بھی باہر آیا، ان کو پانی وانی پلایا، ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی، میں بھی بھاگ گیا. میں آ کے گھر میں اپنی تراویح پڑھ لی. تو اب یہ وقت آتا ہے کہ آپ تہجد کے لیے، سحری کے لیے شروع میں اٹھنا مشکل ہوتا ہے، پھر تہجد کے پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، دعائیں مانگنے کی عادت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت انسان کو بھوک لگی. اب یہ مہینہ ہے، آپ تہجد کی عادت ڈال لیں، آپ رات کو اٹھنے کی عادت ڈال لیں، آپ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لیں، آپ ابھی سے تلاوت کلام پاک کی ترتیب بنا لیں، آپ ابھی سے ان سب چیزوں کی ترتیب بنا لیں کہ میں نے ایسے 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 یہ سب چیزیں کرنی ہے. شادی کا حال 2 مہینے پہلے بک کراتے ہیں، ہم اپنی جنت کو 1 مہینہ پہلے سے بک کرانا کیا کر دے؟ شروع کر دے. اللہ سے مانگنا، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں اور آج یہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ امت مشکلات کا باعث اس امت کے لیے سب سے زیادہ کافروں کی سازشیں نہیں ہیں. سب سے زیادہ مشکل ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ جو دعاؤں کے ذریعے سے ایک تعلق تھا وہ تعلق ٹوٹ گیا. ہماری امت
آمین والی امت ہو گئی ہے، آمین والی امت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ بھائی جمعے میں امام صاحب دعا کراتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں۔ ابھی 15 شعبان آئے گی، اب اس شعبان کی رات کے بارے میں کیا کچھ ہمارے ہاں مشہور ہے، بڑی رات ہے، اونچی رات ہے، جو بھی ہے وہ مختلف جگہوں پر جناب وہاں بیان ہوں گے، دعا ہوگی، وہ دعا کرائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ پھر رمضان آئے گا، رمضان میں جا ختم ہوگا، چلو بھائی فلاں جگہ ختم کراتے ہیں، مولوی صاحب بڑی اچھی دعا کراتے ہیں، مطلب آپ چلو ہمارے ساتھ، مولوی صاحب دعا کرائیں گے، ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ آمین۔ عید کے دن بڑا مجمع ہوتا ہے، امام صاحب دعا کراتے ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے، آمین۔ اب اتنے آمین کے عادی ہو گئے ہیں، اتنے آمین کے عادی ہو گئے ہیں کہ میرے محلے کے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب 27ویں شب کو نا آپ رات کو 2-2:30 بجے آ جایا کرے، وہاں اعتکاف والے بھی ہوتے ہیں، محلے والے بھی آ جاتے ہیں۔ کس لیے بھائی؟ آپ دعا کرائیں گے، ہم نے کیا بولنا ہے؟ 27ویں شب کو اللہ کو آپ کے اور آپ اپنی ذات کے بیچ میں کسی عالم مفتی کی ضرورت ہے؟ اور میں تو اپنا تجربہ یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ حج کے موقع پر یہاں ہم حاجیوں کی خوب تربیت کرتے ہیں، 3 اتوار بھائی آپ نے جا کے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، ایسے بولنا ہے، ایسے بولنا ہے۔ جب ہم پہنچتے ہیں، پہلا عمرہ ہوتا ہے، ہم بھی احرام میں ہوتے ہیں، حاجی بھی احرام میں ہوتے ہیں۔ ابھی جیسی خانہ کعبہ پہلی مرتبہ نظر آتا ہے، ہر آدمی دعائیں مانگتا ہے، اپنا رونا دھونا کر رہا ہوتا ہے، کوئی 2 سال کی، کوئی 4 سال کی، کوئی 10 سال کی، کوئی زندگی بھر کی معاف کروا رہا ہوتا ہے۔ 5-6 منٹ دعا کرانے کے بعد جیسی کوشش کرتے ہیں کہ رونا بھی آ جائے، تو پیچھے سے گروپ والے تب تپاتے ہیں، مفتی صاحب ذرا زور سے دعا کرائے تاکہ پیچھے حاجی کیا بولے؟ آمین۔ یعنی خانہ کعبہ سامنے ہے، ہمیں خانہ کعبہ دیکھ کر بھی اللہ سے مانگنے کا اپنا جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ہوتا ہے اور یہ چیخ چیخ کر ہم کہتے ہیں یہ واحد دن ہے، راتوں کو تو ہر رات کو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے، یہ واحد دن ہے جب اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور اللہ عرفات کے میدان میں موجود حاجیوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں، بھائی اس دن ہر آدمی اپنی اپنی بھاگو، اپنی اپنی قبول کراؤ۔ لیکن عصر سے پہلے آتے مفتی صاحب ایک اجتماعی دعا ہو جائے کہ آپ دعا کریں گے اور ہم نے کیا کہنا ہے؟ یہ بات نہیں ہے کہ آمین کہنے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اتنے آمین کے عادی ہو گئے کہ اب اپنے رب سے خود مانگنے کی ہماری عادت ہی ختم ہو۔ یہ مہینہ اللہ نے دے دیا ہے، ابھی سے اگر ہم ابھی سے پہلے دن گھڑی لگا نکال کے اور یوں اپنے سامنے رکھیں کہ بھائی میں نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، کتنی دیر میں دعا مانگ سکتا ہوں؟ دعا مانگی 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 مانگی، دیکھا 3 منٹ ہو گئے، اگر آج 4 کتنی تاریخ ہو گئی؟ 8 ہو گئی ہے، اب کتنے دن رہ گئے؟ 20-21 دن رہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آج 4 میری منٹ ہیں، اگر میں روزانہ ایک منٹ بھی بڑھاؤں تو شعبان ختم ہوتے ہوتے میرے پاس کم از کم 20 منٹ کی دعا ہوگی۔ کتنے منٹ کی دعا ہوگی؟ 20 منٹ۔ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں روزانہ 20 منٹ دعا مانگے گا تو پورے مہینے میں کتنے منٹ کی کتنی دعا ہوگی؟ 600 منٹ کی دعا۔ کتنے منٹ کی؟ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، خدا رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو بندہ رمضان میں 600 منٹ اللہ سے مانگے گا نہ وہ اس دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں رسوا، نہ اس دنیا میں کسی کی ضرورت بچے گی نہ آخرت میں بچے گی۔ یہ وہ ہوگا جو دنیا میں بھی اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیں گے۔ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کے حسین کپڑے کچھ نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں، جن کی عجیب صورتوں کو دیکھ کر لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بلاتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ
اللہ سے ایسا تعلق بنانے والے ہوتے ہیں کہ اگر یہ قسم کھا لے کہ اللہ ایسے کریں گے، اللہ ان کی قسم پورا کرنے کے لیے ویسا کر دیں گے۔ آج ایسی امت کی ضرورت ہے، ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسی بہنوں کی ضرورت ہے جو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اس امت کی تقدیر کو تبدیل کروائے۔ اس کے لیے اپنی دعاؤں کی قوت کو بڑھائیں، اپنے گھر والوں سے اس بات کو کہیں کہ وہ بھی ڈھیر ساری دعائیں مانگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم استر علينا ولا تكشف عوراتنا استخدمنا لأنك استقمنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔